جو بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ ہے اذیت عبادت اللہ والتطول علیہم، اللہ کے نیک بندوں کو اذیت دینا اور ان پر زبان درازی کرنا۔ نیک لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا اور زبان درازی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والوں کو اذیت پہنچاتے ہیں چاہے وہ مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، یقیناً اس نے بہت بڑا بہتان اور گناہ کو اٹھا لیا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا کہ انسان کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے کسی میرے ولی کو تکلیف پہنچائی، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جس نے کسی نیک بندے کو تکلیف پہنچائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ان آیات اور احادیث میں اس سے روکا گیا ہے کہ انسان کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کرتے ہوئے امت کے لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے مسلمان کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ نیک بندوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کا ساتھ دینا، ساتھ جڑنا، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان میں حضرت صہیب رومی، عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی، اور یہ وہ صحابہ تھے جو ذرا تنگ دست صحابہ تھے، فقیر صحابہ تھے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ کہا اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے ساتھ اپنی نشست رکھیں گے، جب تک یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوچنے لگے کہ شاید اگر میں ان کو اٹھا لوں اور یہ لوگ میری بات سن لیں گے ہو سکتا ہے انہیں فائدہ پہنچ جائے۔ ابھی حضور خاموش تھے، قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ مت ہٹائیے اپنے سے ان لوگوں کو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح بھی شام بھی۔ یعنی اللہ نے تعریف کی کہ یہ نیک لوگ ہیں صحابہ، اگرچہ تنگ دست ہیں، آپ ان کو اپنی نشست سے، مجلس سے مت اٹھائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمع کے رکھیے صبح اور شام، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ان سے کہہ دیجئے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ایمان لے آؤ، تمہاری مرضی ہے چاہو تو کفر کر لو۔ یعنی اللہ کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، جس ایمان کے لیے تم یہ شرط لگاؤ کہ ان غریبوں کو اپنی نشست سے اٹھا دو، اللہ نے کہا مجھے ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو اذیت دینا اور اس کو حقیر سمجھ لینا۔ اس گناہ سے انسان اجتناب کرے۔ کس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ بس اوقات ایک آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے لیکن عند اللہ اس کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کسی کو عبادت گزار سمجھتا ہے لیکن اس کا کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو گویا 57واں بڑا گناہ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔